عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں ایک گالی ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ وہ بہو جو دشمنداری میں آتی تھی وہ کمرے میں نہیں سوتی تھی, وہ کسی جانوروں کے استبل میں اس کو سلایا جاتا تھا. بیوی بھائی کیا ہے, یعنی جانور سے, جیسے کہتے ہیں نا فلانے کا کتا, فلانے کا گدھا, فلانے کا جانور, کہتے تھے فلانے کی بیوی. اب بھائی کی, چاچے کی, بھتیجے کی, میری غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ بہن بیٹی یہ بھگتتی ہے. جہاں کوئی شک و شبے کی بات آ گئی, اس کو جان سے مار دو اور کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا. گناہ تو مرد بھی کرتا ہے, تو مرد کی طرح عورت کا گناہ کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ ایسا واقعہ بھی ہماری اپنے سامنے سے گزرا کہ بھائی کی قتل کے بدلے بہن کی رشتہ دیا گیا. مرد تو جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. عورت نے کیا تو اس کو جان سے مارنا لازمی ہے, اور اس کے اہل خانہ بھی نہیں پوچھیں گے. میری عورت یعنی میری عزت, آپ مجھے اپنی عورت دے دیں. یہ آپ کی 2 سال بچی بھی عورت ہے, اس کو عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ عورت جب میں نے آپ سے لے لی نا, تو بس اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. 60 سال تک انہوں نے اپنے والد کا گھر نہیں دیکھا ہوتا, والد کے جنازے میں نہیں گئے ہوتے. بھئی اب آپ مجھے لڑکی دے دو, میری لڑکی آپ نے مار دی نا, مجھے اس کے بدلے میں لڑکی دے دو, چلو بات ختم. مار پیٹ بھی ہوگی, جو بھی اس کی مرضی ہے, ان کی بیوی ہے, ان کی بیوی ہے, یعنی فیملی کی بیوی ہے, برادری کی بیوی ہے. 20 ستمبر 2011 کا وہ دن جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا, اور اس کے غصے کا نشانہ تھا بس ایک نام, اسامہ بن لادن, جو اس وقت افغانستان کے پہاڑوں میں چھپا بیٹھا تھا. افغان حکومت کے پاس بس 2 ہی راستے کھلے تھے, یا تو اس ایک آدمی کو امریکہ کے حوالے کر دو, یا پوری قوم کو جنگ کے حوالے کر دو. مگر اس رات طالبان نے فیصلہ کرنے کے لیے اپنے قدیم رواج کا سہارا لیا, اور وہ تھا جرگہ. Bin Laden existed in Afghanistan exactly 17 years before our government existed. اس جرگے میں فیصلہ ہوا کہ اسامہ کی حفاظت افغان تب تک کریں گے جب تک امریکہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر دیتا. Okay, if he is a terrorist, how are you going to justify trying to kill a man without even giving him a fair trial? یہ وہ فیصلہ تھا جو دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کو روک سکتا تھا. یہ پہلی بار تھا کہ جرگے کا نام عالمی میڈیا میں گونجا. پاکستان میں تو یہ ایک قدیم رواج بھی ہے, قانون سے بالا تر بھی, اور بعض اوقات انصاف سے بہت دور بھی. جرگے کے فیصلے پر راولپنڈی میں غیرت کے نام پر لڑکی کا مبینہ قتل. بلوچستان میں دور جہالت کی یاد تازہ کر دی گئی. پسند کی شادی پر خاتون اور شوہر کو قتل کر دیا گیا. جرگے کے فیصلے پر لڑکی کا مبینہ قتل. بلوچستان میں خاتون اور مرد کا بہیمانہ قتل, ویڈیو وائرل ہو گئی. یہ وہی جرگہ ہے جو کبھی کسی ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے, تو کبھی کسی عورت کی عزت کا. جی ہاں, شہناز بی بی ڈری سہمی اپنے گھر میں خاموش بیٹھی جرگے کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیٹے کے پڑوس کی شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلقات کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی, اور اب عزت کا فیصلہ جرگے کے ہاتھ میں تھا. وہ اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی. آنسو دعا کے ساتھ اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے کہ اچانک کچھ مرد غصے میں گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور اس کے بیٹے کو لے جانے کی بجائے شہناز بی بی کو گھر سے گھسیٹ کر باہر نکالتے ہیں. اس کے بعد اسلحے کے زور پر اسے برہنہ کرتے ہیں, اور اسی طرح پورے گاؤں میں گھماتے ہیں. جی ہاں, یہ تھا جرگے کا فیصلہ جسے انصاف لانے کے لیے وجود میں لایا تھا. اس نے ایک بیٹے کے گناہ کی سزا ماں کو پورے گاؤں کے سامنے برہنہ کر کے دی. اپنے بھائیوں کو, کزنز کو, والد کو, ان کو بچانے کے لیے وہ بہن کو قربان کر دیتے تھے. تو اکثر معاملات اس میں بھی ایسے ہوتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جب ان کی بہن بیٹی کسی دشمنداری میں ان کی طرف بیاہ کے آ جاتی تو اس کا خیال رکھتے تھے. بندے نے قتل کیا, اور اس کی چھوٹی بہن جو نابالغ ہے, کوئی شعور نہیں رکھتی, بلکہ ایک 2 سال کی بچی, وہ دے دیتے تھے. خواتین کو جب دشمنداری میں دیا جاتا تھا تو ایک قسم کا پہلے دن ان کو گھر میں تانا دیا جاتا تھا کہ تم بدی میں آئی ہو. بدی دشمنداری کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو دشمن کی بیٹی کی شکل میں دیکھتے تھے. یہ جو ایک طریقہ نکال دیا گیا تھا نا کہ بندے کو بچانا ہے, بندے کو, اور کس طرح بچانا ہے اس کے پھر یہ سارے طریقے ہوتے تھے کہ بھائی آپ نے گائے دے دی, بیل دے دیا, بھینس دے دی, زمین دے دی, پیسے دے دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لڑکی دے دی. اس خاتون کو
मुलाजमा की से भी बदतर ज़िंदगी दी जाती थी। और बहुत से ऐसे केसेस हैं कि वो बहू जो दुश्मनदारी में आती थी वो कमरे में नहीं सोती थी, वो किसी जानवरों के अस्तबल में उसको सुलाया जाता था। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि दुश्मनदारी में आई हुई खातून शादी के तीसरे दिन उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। और कुछ ऐसे केसेस भी आए कि दुश्मनदारी में आई हुई औरत कत्ल कर दी गई हो, घर वालों को बताया गया हो कि ये फरार हो गई हो। वो जिरगा जो लोगों की जिंदगियों का मालिक बन बैठा है, वो ना सिर्फ जिंदगियां खत्म करता है बल्कि मुस्तकबिल भी लिखता है। किसका निकाह कब और किससे होगा, किसका लड़का स्कूल जाएगा और किसकी किताबें जमीन में गाड़ दी जाएंगी, किस घर का चूल्हा जलेगा और किसका बुझेगा, किस बात को गुनाह करार दिया जाएगा और किसको रिवायत का नाम दिया जाएगा, सजा किसको मिलेगी, किसके खून का बदला किसकी बेटी से चुकाया जाएगा, किस रात किसी औरत का घर से बाहर निकलना फितना होता है, किसी जवान की मोहब्बत जुर्म ठहरती है, तो किस माँ का दिल अपने जवान बेटे की मौत पर पत्थर हो जाता है। यहाँ सब कुछ जिरगा तय करता है। हम भी कई दफ़ा जरगों में शरीक रहे कि ये गलत हो रहा है, तो क्या करते थे, मौलवी साहब एक सुलह हो रही है, एक बंदे की जान बच रही है, दो घरों में दो बरादरियों में सुलह हो रही है और आप उसमें रोड़े अटका रहे हो, तो उनके लिए एक बड़ी चीज़ ये होती थी, उनकी आमदनी के ज़रिए भी होता था। दोनों फरीक़ों से वो लेते थे अच्छे खासे पैसे या दूसरे मफादात। ये उमूमन मुनसिफ लोग और शरीफ लोग और मुस्लिह नहीं होते थे। बज़ाहिर उनका किरदार बड़ा मुस्लिह का होता था, लेकिन अंदर से उनके अपने मफादात भी सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे कि अगर ये ख़त्म होगा तो हमारे क्या क्या। मगर असल सवाल ये है कि जहाँ पूरे पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी निज़ाम मौजूद है, वहाँ ये जिरगे के साहिबान किस इख्तियार से किसी की ज़िंदगी, मौत और इज्जत का फैसला कर रहे हैं। ये बेनामी कानून किसने बनाया? और एक ऐसी अदालत जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं, हज़ारों लोगों के लिए सबसे बड़ा खौफ क्यों बनी हुई है? आखिर कोई ये जिरगा रिवाज है क्या? ये वो निज़ाम है जो कबाइल में कानून से पहले पैदा हुआ और आज कानून के बाद भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। लेट मी एक्सप्लेन। वो वक्त जब लोग कानून के क़ाफ से भी वाकिफ ना थे, जब नक्शे नहीं थे, सरहदें नहीं थी, दुनिया ताकत के जोर पर फैसले करती थी। जिसके पास असर और रसूख, कानून उसी के हाथ में। ऊंचे पहाड़ों में एक नौजवान अपने घोड़े पर सवार था, मानो आधी दुनिया उसके हाथों की लकीरों में नक्श हो। ये वो शख्स था जिसे तारीख ने नहीं, दुनिया ने तराशा। ये सिकंदर था, सिकंदर आज़म। ये था 2300 साल पहले सिकंदर का दौर। वो दौर जब लोग यकीन रखते थे कि कुछ इंसान आधे खुदा होते हैं और जंगों की धूल में अफसाना और हकीकत एक साथ सांस लेते थे। लेकिन हम सिकंदर आज़म के दौर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त इन्हीं पहाड़ों की दूसरी तरफ, इन्हीं वादियों में एक और दुनिया आबाद थी जिसके अपने उसूल थे। कोई बादशाह नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई तहरीरी कानून नहीं, बस कबाइल। कबीलों के दिल में खौफ भी था, गैरत भी, जंग भी और बका का अटूट जुनून भी। इन कबाइल के बीच एक खामोश मगर ताकतवर रिवायत जन्म ले चुकी थी। एक जगह, एक साया, एक नशिस्त, एक दरख्त के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठते। यहाँ औरत का कदम रखना भी गुनाह समझा जाता। नौजवान फासले पर खड़े रहते और फैसले यूं तय होते मानो जिंदगी की तकदीर लिखी जा रही हो। इस नशिस्त का नाम बाद में जिरगा पड़ गया, लेकिन इसकी जड़ें इस लफ्ज से कहीं ज्यादा गहरी थी। पश्तो में इसे जिरगा, फारसी में इसे मजलिस, पंजाबी और हिंदी में इसे पंचायत, जबकि सिंधी में इसे फैसलो कहा जाता है। लफ्ज जिरगे का मतलब है दायरा या घेरा। सदियां बदलती गई, बादशाह आए, सल्तनतें गिरी, मगर इन पहाड़ों और वादियों में जिरगा अपनी जगह पर कायम रहा। पहले एक रस्म, फिर एक कानून और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी ताकत जिसने लोगों के दिलों में खौफ भी बिठाया और अपना यकीन भी। 10वीं से 13वीं सदी के ज़माने में पश्तून कबाइल मजबूत हो रहे थे। फिर एक दिन 1747 का साल, एक शख्स अपने घोड़े पर सवार कंधार के रास्ते में दाखिल हो रहा था। इसका नाम आने वाले ज़माने में तारीख को हिला देने वाला था, क्योंकि ये थे अहमद शाह अब्दाली, वो शख्स जिसने अफगानिस्तान को एक पहचान दी। इन्होंने ही जिरगे को पहली बार सियासी ताकत दी। पहली बार इस नशिस्त के फैसले की आवाज़ पूरे खित्ते में गूंजी। ये सिर्फ कबीलों का फैसला नहीं रहा, ये बादशाह चुनता था, सल्तनतें बनाता था। ये था लोया जिरगा, एक ऐसा इज्तिमा जिसे तारीख ने तख्त के बराबर जगह दी। 1893 में
افغانستان کو تقسیم کیا ڈریور لائن کے ذریعے، ٹھیک ہے. اس ڈریور لائن کے معاہدے کو غازی امان اللہ خان نے 1923 کے پشتون قومی جرگہ بنا کے، جسے لوہی جرگہ کا نام دیا گیا، اس کے ذریعے یہ اعلان کیا جرگے نے کہ انگریز سے ہونے والے تمام معاہدات جو ہیں وہ معطل کیے جاتے ہیں. اس طرح کہیں کہیں بڑے بڑے جرگے اس میں ہوئے، یعنی اقتدار بنانے میں بھی اس کے فیصلے ہوئے جرگے کے. اور پھر برطانوی دور آیا، یعنی گورا راج. یہ وہ زمانہ تھا جب جنگیں بندوق سے نہیں بلکہ چالاکی سے جیتی جاتی تھی. گورا تو کولونائزر تھا، اسے طاقت کا غرور تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا قبائلی قوانین سے. وہ جانتا تھا کہ طاقت وہاں ہوتی ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو بس اس نے چادر سے زیادہ پیر نہیں پھیلائے اور اس نے قبائلی علاقوں پر قبضہ نہیں کیا. اوکے، سو اس کا مطلب قبائلی لوگ گورا کے راج سے محفوظ رہے؟ بالکل بھی نہیں. گورا قبائل کی طرح انا کے بہاؤ میں جذبات سے فیصلے نہیں کرتا تھا، وہ چال چلتا تھا. بھیڑیے کی چال نہیں، گیدڑ کی چال. اس نے قبائل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جرگوں کے ذریعے اختیار لیا. کچھ جرگے خرید لیے گئے، کچھ کو ڈرایا گیا، جبکہ کچھ کو اپنی زمین بچانے کے لیے ان کی شرائط ماننے پر مجبور کیا گیا. اور یہیں سے پہلی بار جرگے بکنا شروع ہوئے. جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی وہ جرگے کو خرید لیتا، پھر اس کی ساری نسلیں جرگے کی سزاؤں سے محفوظ رہتی. اور ان سب فیصلوں کا بوجھ اٹھاتا تو ایک عام قبائلی، جو کہ بس اسی لیے خاموش ہو جاتا کیونکہ صدیوں پرانی روایت کے خلاف جانا گناہ سمجھا جاتا تھا. لیکن پھر گوروں کو بھی آخر کو قانون بھی تو قائم کرنا تھا. تو پھر اسی دور میں جب سندھ میں عزت کے نام پر قتل بڑھنے لگے تو گورے کو قانون پاس کرنے پڑے. چارلس نیپیر نے غیرت کے نام پر سندھ میں ہونے والے قتلوں کو روکنے کی کوشش کی، سزائیں دی، پھانسی دی، جلاوطنی، ہر حربہ استعمال کیا. لیکن نتیجہ سندھ میں خودکشی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا. اصل میں یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہوتا تھا، جسے ظاہری طور پر خودکشی کہا جاتا تھا. انگریز تو یہ تک لکھتے ہیں کہ وہاں غیرت کے نام پر قتل الہی حق سمجھا جاتا تھا جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا. 1892 تک قانون نے مکمل ہتھیار ڈال دیے. سندھ فرنٹیئر ریگولیشن کے تحت زنا کے مقدمے سرداروں اور جرگوں کے سپرد کر دیے گئے، اور ان جرگوں کے فیصلے وہی روایتی عورتیں بدلے میں دینا، ونی، سوارا، سنگ چٹھی جیسے فیصلے. بھائی کی قتل کے بدلے بہن کی رشتہ دیا گیا. تو شادی کے تیسرے دن چوتھے دن ایک چرواہا گاؤں میں کنویں کے ساتھ سے گزرا تو اس کو آواز آئی. جب اس نے دیکھا، انہوں نے نکالا، وہاں پہ ایک 17-18 سال یا 20 سال کی لڑکی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر لٹکی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے. اب اس کو نکالا گیا، اس میں اتنی سانس تھی کہ زندہ تھی. ہاسپٹل تک لے گئے. جب معلومات ہوئی اس کے بعد جو اسٹوری سامنے آئی، وہ اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں دشمنداری میں دی گئی تھی. اب اس کو اس خاندان نے تیسرے چوتھے دن اتنا ٹارچر کیا کہ اس کے بدن سے خون سسک رہا تھا. اب یہ مکمل وہ علاقے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ایسے علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو ایک میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک سائیکی جو ہوتی ہے دشمنداری کی، کہ اس لڑکی کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے. عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا. کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک گالی ہے، اور وہ گالی یہ ہے کہ میں کیا آپ کی کوئی بیوی ہوں؟ زستہ خزہ مسو. اچھا، اگر کسی کو بہت ذلیل کر کے دکھانا ہو نا تو کہتے ہیں کہ وہ تو اس کی بیوی بنا ہوا ہے، بیوی بنا ہوا ہے. اچھا، تم میرے خاوند بننا چاہتے ہو، مجھے بیوی سمجھتے ہو؟ تو بیوی بھائی کیا ہے؟ یعنی جانور سے، جیسے کہتے ہیں نا فلانے کا کتا، فلانے کا گدھا، فلانے کا جانور، کہتے تھے فلانے کی بیوی. حالانکہ بیوی کیا ہے بھائی؟ بیوی اور شوہر تو پارٹنر ہے نا، ساتھی ہے. تو ساتھی ہے، میں اس کا ساتھی ہوں، یہ کوئی گالی نہیں، لیکن میں اس کی بیوی ہوں اور اس کو تو بیوی بنا دی ہے. تو یہ یعنی ایک ماتحت، اور بالکل جس کی اپنی نہ کوئی رائے ہے نہ کوئی شناخت ہے، وہ جو کچھ بھی ہے نا وہ شوہر کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت میں وہ جیسے تصرف کرنا چاہتے ہیں. مثلا جہاں کوئی شک و شبے کی بات آ گئی، اس کو جان سے مار دو اور کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا. تو اس سب کے نتیجے میں ایک اور بھیانک حقیقت سامنے آئی. جو علاقے فرنٹیئر قوانین کے دائرے میں نہیں آتے تھے، وہاں کے لوگ ان عورتوں کو ان علاقوں میں لے جاتے جہاں یہ جرگے ہوتے تھے، تاکہ وہاں پر ان عورتوں کو قتل کیا جا سکے اور پھر جرگے کی آڑ میں سزا سے بچ سکیں. اشارہ دیا جاتا ہے کہ اس کو کام تمام کر دیا جائے.
مثلاً وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی مرد تم لوگوں میں، اس کا تو پھر کچھ ہونا چاہیے نا، اشاروں کے رائوں میں، یعنی ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے، اور اس پر ایک رضامندی، خاموش رضامندی جس کی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک وہ ہوتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب ہم کچھ کریں گے اس کا۔ مطلب یہ عورت کسی عورت کو مارنے کا فیصلہ واضح نہیں دیا جاتا؟ واضح عموماً نہیں دیا جاتا، تاکہ مطلب وہ جرگے والا جو ہے نا، وہ اس کو تو اپنی بھی خیر مطلوب ہوتی ہے کہ کہیں اس کے الفاظ اس کے خلاف وہ نہ ہو جائے، اندر کوئی ضمیر یا کچھ آواز تو ہوتی ہے نا کہ آپ غلط کر رہے ہو، تو اس لیے وہ اس کو ایک بڑے خفیہ طریقے سے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اپنے فیصلے پر خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ تو ایک سسٹم کی خرابی یا ایک روایت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی کی، چاچے کی، بھتیجے کی، میری غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ بہن بیٹی یہ بھگتتی ہے۔ اور پھر جب کچھ قبائل سندھ آئے تو وہ اپنے ساتھ کاروکاری کی روایت بھی لائے۔ یہ کاروکاری کا کیس آپ نے ریسنٹلی بھی پاکستان میں دیکھا تھا۔ اگر کسی عورت نے گناہ کیا نا، گناہ تو مرد بھی کرتا ہے، تو مرد کی طرح عورت کا گناہ کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ سمجھنا تو چاہیے اس کو اس طرح، اور جو سزا مرد کو ملتی ہے وہ عورت کو ملنی چاہیے، جو بدنامی مرد کی ہوتی ہے عورت کی ہونی چاہیے، لیکن اس میں واضح طور پر فرق ہے کہ مرد تو جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، عورت نے کیا تو اس کو جان سے مارنا لازمی ہے، اور اس کے اہل خانہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر برطانوی دور ڈھلنے لگا تو ہندوستان کی سیاست آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ مسلم لیگ، کانگریس، انقلاب، بغاوت، ہر طرف نظریے تھے، نعروں کا شور تھا، لیکن قبائلی علاقوں میں وہی پرانی روایت باقی تھی۔ لیڈروں نے ان جرگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن اب یہ جرگے طاقت کا مزہ چکھ چکے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے ان کا دل کسی کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ جب تک کوئی مفاد ان کے بڑوں کے حق میں نہ ہو، وہ کسی بھی آفر کو قبول نہیں کرنے والے تھے۔ ان کے لیے دنیا کی سیاست بھیڑ کی آواز جیسی بن چکی تھی، تو بس سب نے اپنا اپنا مفاد دیکھا۔ کچھ جرگے مسلم لیگ کے ساتھ گئے، کچھ کانگریس کے ساتھ گئے، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ بادشاہوں اور تاجروں کا کھیل ہے، قبائل کی دنیا اس سب سے الگ ہے۔ لیکن کیوں؟ قبائل کے لوگوں کے لیے؟ ایسا لگتا تھا قبائل کے معصوم لوگوں کو کہ ان کے بڑے ان کی روایات کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی طاقت کے بچاؤ کے لیے کھڑے تھے۔ خیر وقت گزرا، نقشے کھینچے گئے، کچھ بھارت تو کچھ پاکستان کے حصے میں آئے۔ پاکستان کے حصے میں یہ قبائل ہر طرف موجود تھے، ہر صوبے میں اس کی روایات قدیم تھی۔ پاکستان کی عدالتوں میں آئین قوانین لکھے جا چکے تھے، لیکن خیبر پختونخوا سے بلوچستان، سندھ تک کے تمام قبائل اپنے اپنے جرگے کے قوانین کے ساتھ موجود تھے، بالکل پہاڑوں کی طرح، خاموش، اٹل اور سخت۔ ایک ایسی روایت جو آج تک سانس لیتی ہے، جس نے فیصلہ کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اب کیونکہ جرگہ بنانے والا مرد، فیصلہ سنانے والا مرد، الزام لگانے والا مرد، تو انا کی زد میں آتی تھی اکثر ایک عورت۔ یہ آپ کی 2 سال بچی بھی عورت ہے، اس کو عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ عورت جب میں نے آپ سے لے لی نا تو بس اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں طرف سے ایک عجیب تصور ہے کہ اس طرف سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو مال کی طرح قیمتی مال ہے، قیمتی سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسے سے بھی زیادہ ہے، سونے سے بھی زیادہ ہے، جائیداد سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہے مال، لہٰذا دے کے جان چھوڑاؤ۔ جرگے نے انصاف کو لے کر شاید کبھی اتنے فیصلے نہیں سنایا جتنے ایک عورت کے معاشرے میں وجود کو لے کر۔ وہ کیا پہن سکتی ہے، کیا بول سکتی ہے، کیا پڑھ سکتی ہے، اس کی خاموشی کتنی گہری ہونی چاہیے، اس کی پسند کتنی محدود ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس نے شادی کرنی ہے یا پھر اپنی ذات روایات کے حوالے کرنی ہے، یہ سب جرگہ ڈیسائیڈ کرتا تھا نہیں بلکہ آج بھی کرتا ہے۔ ایک چکر یہ ہوتا تھا کئی دفعہ کہ کوئی جو ہے نا اپنی بچی کو بھی یا بہو کو مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کر دیا اور کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ دشمن کے کھاتے میں۔ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے نا، تو چلو ان کا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اب وہ ہم سے کسی کو قتل کرے گا نا، آؤ اپنی کسی دھوکے سے کسی طریقے سے اپنی بہو کو جان سے مار دو اور ان پہ ڈال دو کہ انہوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے، اب آپ بچ بھی جاؤ گے اور اس کو کون پوچھے گا، بس اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ 12 سال کی روبینہ پہاڑوں کی گود میں موجود اپنے چھوٹے سے مکان میں بیٹھی تھی، ڈری سہمی اپنے دوپٹے کے کونے کو جھنجھوڑتی ہوئی، کیونکہ کچھ دیر میں اسے رخصت کیا جانے والا تھا۔ نہیں، اس 12 سال کی بچی کی کوئی بارات نہیں آنے والی تھی اور نہ ہی کوئی دلہن کا جوڑا تھا، بس ایک فیصلہ اور اس کی زد میں روبینہ۔ اب 25 دیہاتوں کے نمائندے، سر پر پگڑی اور لٹھ،
درمیان میں سفید چادر اوڑے بیٹھی روبینہ سن رہی تھی۔ جرگا کہہ رہا تھا کہ اس کے چچا نے غلطی کی ہے اور غلطی کا کفارہ اس لڑکی سے ادا ہوگا۔ زمین کمزور، رقم کافی نہیں، معافی نامنظور، اور بس امن کے نام پر ایک لڑکی قربان ہو گئی۔ فیصلہ ہو گیا، روبینہ کو سوارا میں دیا جائے گا۔ ان کی ایک عورت میرے ماتحت ہے، میں اس کے اوپر ہوں، تو اب جو ہے ٹھنڈک محسوس کرتے، وہی جیسے ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ تصور تھا۔ اچھا لڑکی لے لی ان سے، ہاں کامیاب ہو گئے، تو لڑکی دے دی، اور پھر بالکل سورا میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ بھتیجی بھی ہوتی تھی، اپنی بیٹی بھی ہوتی تھی، بہن بھی، اور اس میں کئی دفعہ پھر یہ میں نے نہیں سنا ہے کہیں کہ بغیر رشتے کے دیا جاتا، بغیر رشتے کے نہیں، نکاح ہوتا تھا۔ لیکن اس نکاح میں ہوتا یہ تھا کہ اس طرف جس کا بیٹا مارا گیا ہے اس کی 60 سال عمر ہے یا 70 سال ہے، اور بچی کی عمر 10 سال ہے یا 15 سال ہے، ان کا نکاح کر لو، یہ اف تک نہیں کرے گی، اور اس کو وہاں لے کے جانا، وہاں جا کے بسانا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اب تو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، لیکن سورے کا تصور یہ ہے۔ جرگا کا ایک ایسا قانون جہاں گناہ کا کفارہ لڑکی دے کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ونیہ سونگ چھٹی، یہ عورتوں کے تبادلے پر مبنی فیصلے ہیں۔ ایک لڑکی کو شادی کی تقریب نہیں دی جاتی، نہ کسی کے گھر کی دہلیز سے خوشبو اٹھتی ہے، اور نہ ہی مہندی کی رات۔ بس اس لڑکی کو گدھے کی پیٹھ پر سوار کر کر دوسرے گھر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلے لڑکی کے خاندان کو شرمندہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس کا کوئی قصور یا پھر جس پر کوئی الزام ہو۔ اور یہاں بھی اس عورت کا امتحان ختم نہیں ہوتا، بلکہ آگے ساری زندگی اس خاندان میں اسے اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک گناہ کے کفارے میں آئی تھی، ایک ایسا گناہ جس کا اس کے وجود سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، جو بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بچی کسی کو دے دی نا، اور پھر وہ اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وہ تو زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، وہ خوش ہے یا ناخوش ہے، بس یہ بڑا یعنی نیچ قسم کا آدمی ہے کہ جو اپنی بچی کے متعلق سوچے، وہاں تو اس کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوگی، جو بھی اس کی مرضی ہے، وہ ان کی بیوی ہے، یعنی فیملی کی بیوی ہے، برادری کی بیوی ہے، تو وہ ان کے ساتھ جو بھی کرے۔ اچھا جان سے مار دیا تو پھر آپ پوچھیں گے، اور پھر وہ پوچھنے بھی یہی ہوتا ہے کہ اب ہمیں لڑکی دے دو اور ہمیں یہ دے دو، سورا پھر ایک اور عورت کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ونی کے معاملات زیادہ تر قتل، اغوا یا پھر زیادتی کے کیسز میں ہوتے ہیں، جہاں ملزم کے سب سے قریبی شادی شدہ نہ ہونے والی عورت کو سزا کے طور پر دوسرے خاندان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور غور کریے گا کہ یہ فیصلے عموماً غریبوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ کسی امیر خاندان کی بیٹی کو معاوضے کے طور پر دینا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں لڑکی دینا نہیں بلکہ حاصل کرنا اعزاز کی نشانی مانا جاتا ہے، جیسے طاقت اور حیثیت کی علامت۔ اور عزت تو جرگے کے لوگوں کے لیے کافی نازک چیز ہے۔ ایک کیس میں جرگے نے فیصلہ دیا کہ 2 عاشقوں کو برادری کی بے عزتی کرنے پر بجلی دے کر موت دی جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ جرگے تو سیاسی فیصلے بھی دیتے ہیں۔ 2015 میں ایک جرگے نے فیصلہ دیا کہ خواتین کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، اور اس طرح 12,000 ووٹرز کو بے بس کر دیا گیا۔ اب تک میں نے آپ کو جتنی بھی مثالیں دی اور آگے بھی میں آپ کو جتنی مثالیں دینے والی ہوں، یہ سب دکھاتے ہیں کہ کیسے گاؤں کے یہ جرگے ایک عورت کے ساتھ ہونے والے امتیاز اور تشدد کو جائز بنانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ بہت طویل عرصے تک پاکستان نے اپنی بھاری اور پیچیدہ عدالتی مشینری کو سہارا دینے کے لیے جرگوں پر انحصار کیا ہے، اور اس کا خمیازہ سب سے زیادہ عورتوں نے بھگتا ہے۔ نیشنل کمیشن آف اسٹیٹس آف وومن کی ایک سروے کے مطابق وہ علاقے جہاں پر یہ جرگے فعال ہیں، وہاں 70% شادی شدہ خواتین کو جرگوں کے فیصلوں کے تحت شادی میں دیا گیا، اور ان میں سے 3/4 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ پھر بھی جب ان علاقوں میں پوچھا جاتا ہے کہ لوگ کس پر بھروسہ کرتے ہیں تو جواب اکثر عجیب ہوتا ہے۔ 47.6% لوگ مجرموں کے فیصلے جرگوں سے کروانا پسند کرتے ہیں، جبکہ 59.1% شہری جھگڑوں میں جرگے چنتے ہیں۔ عدالتی نظام ایسا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے کے چھوٹے سے معمولی کیس کو آپ سالوں سال لٹکاتے ہیں، ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے کیس کو آپ سالوں سال لگاتے ہیں۔ پھر ہماری طرف دوسروں طرف ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو عدالت تک اتنی رسائی نہیں ہے، وکیلوں تک اس حد تک رسائی نہیں ہے، تو جب یہاں پہ آپ کا مسئلہ سالوں سال لے کے حل ہو رہا ہو، وہاں پہ آپ کا مسئلہ جرگہ بیٹھ کے
चंद दिनों में हल करता है तो मेरे ख्याल से फिर लोग उसी पे ही तवज्जो दोगे। जरगा सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, जैसे एक आदमी को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और अदालत में जैसे मैंने कहा वहाँ भी ख़राबियाँ, उन ख़राबियों से बचने के लिए ज़्यादा कोई जुर्म हुआ है, कोई गलती हुई है, उसको ज़्यादा तशहीर उसकी नहीं होती, कम से कम जो है ना दायरे में, छोटे से छोटे दायरे में उसकी मुसालहत हो जाती है, और फिर अदालत में तो ये चीज़ें नहीं होती है ना। और अदालत इसका तो बस चंद फीसद लोग ही जिक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ कानून की जगह रिवायत बैठी है। लेकिन जब मामले काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं, जैसे टूरी बंकिश जिरगे का 30 साल ज़मीन का तनाज़ा जिसने कई लोगों की जानें ली, तो लोग खुद ही अदालत की तरफ लपकते हैं, क्योंकि जिरगा हर जख्म पर मरहम नहीं रख सकता। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक औरत की जिंदगी हर दिन खामोशी से बिखर रही थी। शादी वट्टा सट्टा की थी, एक ऐसा रिश्ता जो दो घरों को बांध देता है, चाहे इसमें दिल राजी हो या फिर ना हो। इसका शौहर बरसों से तंग था, कभी जिंदगी से, कभी घर से, तो कभी खुद इस औरत से। बदसलूकी, सख्त मिजाजी और ससुरालियों की कड़वी बातें रोज उसके हिस्से में आती थी। ऊपर से बच्चे भी नहीं हो रहे थे। गांव के लोग तो यही समझते हैं कि औलाद ना होना एक औरत का कसूर है, सो हर नजर, हर ताना उसी की तरफ उठता था। घर का नक्शा ऐसा था जैसे रिश्ते की दीवारें उसकी सांसों पर किसी बोझ की तरह लदी हों। उसके शौहर का चचा भी इसी जाल का हिस्सा था, क्योंकि उसकी शादी भी वट्टा सट्टा के धागे से बंधी हुई थी, और जैसे ही वहाँ कोई मसला होता, इस औरत की अपनी जिंदगी भी उलझनों में फंस जाती, मानो एक घर की आग दूसरे घर को अपने साथ जला रही थी। एक दिन इस औरत ने हिम्मत की, जुल्म से भागकर अदालत गई, अपना नफका, खर्च और हक की बात की। लेकिन इसके एक कदम ने मानो पूरे खानदान को आग लगा दी। शौहर और ससुराली सब मुश्तइल हो गए। गांव में कहा गया कि इस औरत ने रिश्ता तोड़ने की गुस्ताखी की है। दबाव बढ़ गया, तानों, धमकियों और खानदानी दबाव के सामने इस औरत के कदम लरस गए। आखिरकार उसने अदालत छोड़ी और ये केस जिरगे जा पहुंचा, और फैसला सुनाया गया कि खानदानी इज्जत और रिश्तों की लाज के लिए दोनों को साथ रहना होगा, चाहे उस औरत का दिल टूट चुका हो, उसका रूह और जिस्म जख्म से भर चुके हों। बस जिरगे का हुक्म आखिरी था। औरत की जिंदगी एक बार फिर उन्हीं हाथों में रख दी गई जिससे वो भाग रही थी, और इसी एक फैसले ने बीवी पर तशद्दुद के दायरे को जारी रखा, जैसे कि जंजीरों से जकड़ा हुआ। इस्लामी तालीमात जो ऐसे हालात में अलहदगी की इजाज़त देती हैं, और इंसानी हुकूक सब धूप में पड़े सूखे पत्तों की तरह बेअसर हो गए। 60 साल तक बुढ़ी हो गई अपने शौहर के घर, अपने ससुराल में जहाँ पे हो, उसने जिस तरह भी सख्ती की ज़िंदगी गुजारी हो, 60 साल तक उन्होंने अपने वालिद का घर नहीं देखा होता, वालिद के जनाजे में नहीं गए होते, और बहुत से ऐसे वाक़यात इससे बढ़कर हैं। मतलब मैके नहीं जाने, मैके मतलब वो एक तस्वुर ही ख़त्म हो जाता है ना। तो आप इस घर के हो गई, वहाँ पे दुश्मनदारी है, बस फिर आपको इजाज़त नहीं है। अगर ये भी काफ़ी नहीं तो चलिए सिंध की मिसाल लेते हैं। सिंध के गांव फल में मिट्टी की कच्ची सड़क पर दो भाई अपने गधे की गाड़ी लेकर मामूल के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन फिर ना कोई झगड़ा, ना कोई मसला, बस एक टक्कर, एक मामूली सी बेहतियाती जो कोई भी सवार कर सकता था। लेकिन चंद लम्हों में फिजा बदल गई जब उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी की टक्कर किसके साथ हुई है। उस गाड़ी में बैठे जमींदार के मुसल्ला अफराद नमूदार हुए और गुस्से में दोनों भाइयों को घसीटकर अपने साथ जमींदार के आटक में ले गए, और थोड़ी देर में बंद कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी, जिसकी गूंज सुनने वाला दूर दूर तक कोई न था। बाहर सूरज डूब रहा था और अंदर इज्जतें मसली जा रही थी। लेकिन कहानी का असल मोड़ तो अभी बाकी है, जरा जिरगे की एंट्री होने दीजिए। अगली सुबह गांव वालों को खबर पहुंची कि जमींदार ने एक जिरगा बुलाया है। इसका मकसद हकीकत का पता चलाना नहीं था, बल्कि ये याद दिलाना था कि ताकत किसके हाथ में है। और फिर जिरगा बैठा, वही चेहरे, वही रिवायती खामोशी, और फैसला ऐसा था कि सुनकर पूरा गांव साकित हो गया। दोनों भाइयों को हुक्म दिया गया कि वो अपने जूते मुंह में दबाएं और वही जूते जमींदार के पैरों में रखकर उससे माफी मांगे। एक हादसा जो शायद चंद जुमलों में हल हो सकता था, अब कई नस्लों की तौहीन बन चुका था। ये वो लम्हा था जब इंसाफ का लफ्ज खुद शर्मा गया। जिरगे के फैसले, वो फैसले जो इंसानियत पर ऐसे जख्म डाल देते हैं जो शायद नस्लों तक नहीं भरते। और असल अजाब तो उन घरों पर उभरता है जहां औरत को जायदाद समझकर बांट दिया जाता है।
شمالی مغربی پاکستان کے ایک گاؤں میں 11 سالہ آمنہ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے کر دیا جاتا ہے جو اس کی باپ کی عمر کا تھا۔ جرم کیا تھا؟ اس کے چچا نے ایک لڑکی کی عزت پامال کی تھی جس کی سزا آمنہ کو ملی۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ 2 لڑکیاں آمنہ اور ذلحاج مجرم کے خاندان سے لے کر متاثرہ خاندان کو دے دی جائیں گی۔ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا۔ ٹھٹھا کے ایک گاؤں نے خون بہا یوں طے کیا کہ قاتل کے گھر سے 2 کمسن بچیاں متاثرہ خاندان کو دے دی جائیں۔ ایک 11 سالہ بچی کی شادی 46 سالہ بوڑھے سے اور ایک 6 سالہ بچی کی شادی 8 سالہ بچے سے۔ سکھر میں ایک 6 سالہ بچی کو 60 سالہ شخص کے حوالے کر دیا گیا، صرف اسی لیے کہ اس کے خاندان پر ایک پرانا قرض تھا۔ جنم لینے والی بچی نے قرض نہیں لیا تھا مگر زندگی اسی کو داؤ پر لگانی پڑی۔ یہاں رشتے نہیں بنتے بلکہ انسانوں کا لین دین ہوتا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جہاں پر ظلم صرف ایک شخص پر نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے کی روح پر دراریں پڑتی ہیں۔ جرگہ فیصلہ تو سنا دیتا ہے مگر اس فیصلے کی گونج نسلوں تک باقی رہتی ہے، اور ان گونجوں میں چھپی سچائی یہ ہے کہ جہاں عدالتیں مہنگی اور ناقابل اعتبار لگیں وہاں لوگ انصاف نہیں ڈھونڈتے بلکہ سزا سے بچنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف جرگے نہیں ہے بلکہ عورت کے جسم پر لکھی جانے والی نفرت کی ایک پوری زبان ہے۔ میاں والی میں پرانے قبائلی جھگڑے میں بطور معاوضہ 8 لڑکیوں کو دے دیا گیا، اور یہ فیصلہ کسی جرگے نے نہیں بلکہ پنجاب کے ایک طاقتور شخص نے کروایا۔ کشمیر میں 5 کمسن لڑکیاں ایک مخالف فریق کو دینے کا فیصلہ ایک رکن پارلیمنٹ اور ضلع ناظم کی موجودگی میں ہوا۔ یہ دونوں واقعات اس وقت روکے گئے جب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اگر عدالت کا دروازہ نہ کھلتا تو وہ بچیاں آج بھی کسی کی قید میں ہوتی، لیکن یہاں یہ کہہ کر سب کچھ جائز بنا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری روایت ہے، مگر روایت خود قانون نہیں ہوتی، یہ خود بنتی ہے، بدلتی ہے، لوگوں کے ساتھ چلتی ہے، اور جب طاقتور اسے ہتھیار بنا لے تو جرم کے لیے کوئی بھی جواز کافی ہو جاتا ہے۔ 2011 کے قانون نے کچھ راستے تو کھولے، پولیس نے ان جرگہ ممبران کو گرفتار بھی کیا، لیکن یہ سب رد عمل تھا، اس پورے مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ قانون نے جرگہ روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کچھ فیصلوں پر ہاتھ ڈالا۔ اسی لیے اسی سال جس سال یہ قانون پاس ہوا تھا 2011 میں کوہستان میں سیاسی جماعتوں کے جرگے نے ایک معاہدے میں 18,000 عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روک دیا۔ 2008 میں بھی یہی سب ہوا۔ سال بدلتے رہے مگر روایت اور قوانین جرگوں کے وہی رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو آئین کا حصہ نہیں قانون کے برابر سمجھا جاتا ہے، قانونی طور پر غیر آئینی ہے مگر عملاً طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان کے تقریباً ہر صوبے کی کہانی ایک جیسی ہے۔ میڈیا اور انسانی حقوق کے ادارے انہیں عورت دشمن کہتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف لاکھوں لوگ انہیں زیادہ انصاف پسند مانتے ہیں، کیونکہ ریاست وہاں پہنچی ہی نہیں، عدالتیں مہنگی، سست، بوجھل، لوگوں کو قانون کے بارے میں، اپنے حقوق کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں۔ عدالتوں میں مقدمے سالوں چلتے رہتے ہیں، ایسے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ جرگہ ہی ان کا واحد رستہ ہے۔ ریاست کی کمزوری نے ہی جرگے کو وہ خلا دیا ہے جہاں وہ کھل کر سانس لیتا ہے، اور یہ ظلم کسی ایک علاقے تک محدود نہیں۔ سندھ کے کئی علاقوں میں عورت غیرت کے نام پر قتل ہو جائے تو اسے جرم ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ عزت کی بحالی مانا جاتا ہے۔ KPK کے مطالعے بتاتے ہیں کہ جو جرگے کو کنٹرول کرتا ہے وہ پوری معاشرت کو کنٹرول کرتا ہے۔ بلوچستان کے ایک سینیٹر نے خود 5 لڑکیوں کے دفن کر دینے کے عمل کو قبائلی ثقافت کہہ کر درست قرار دے دیا۔ یہ کہانیاں ظلم نہیں بلکہ تضاد دکھاتی ہیں۔ کچھ علاقے کے مردوں کا ایسا ماننا ہے کہ عورتوں کو معاوضے کے طور پر دینا غلط ہے، یہ ان کی زندگیاں برباد کرتا ہے، جبکہ وہیں پر دوسرے علاقے کے مردوں کا ایسا ماننا ہے کہ عورتوں کو عزت کے نام پر قتل کرنا جائز ہے، انہیں بولنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ عورتوں کو معاوضے میں دینے کا طریقہ ہی عمل لاتا ہے۔ ہماری کہانی صرف ظلم تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک خاموش سیاست ہے جو برسوں سے ان جرگوں کے کندھوں پر کھڑی ہے۔ باہر سے دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جرگہ صرف ایک روایتی عدالت ہے، لیکن اندر کی دنیا میں یہ فیصلہ ساز لوگ کئی سیاسی دھاگوں کو آپس میں باندھے رکھے ہوئے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جن علاقوں میں آج بھی یہ جرگے قائم ہیں وہاں ووٹ کا نظام ان بزرگوں اور سرداروں کی مرضی سے چلتا ہے۔ وہ جس امیدوار کی طرف اشارہ کرتے پورا گاؤں، پوری وادی ایک ہی سمت میں چل پڑتی ہے۔ ان کی بات کو لوگ محض احترام کے لیے نہیں مانتے بلکہ اسی لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل، عزت، جھگڑے، پانی، زمین، سب انہی کے فیصلوں سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر ریاست خاموش ہو جاتی ہے۔
کیونکہ جو نظام ووٹس کی گنتی کو فائدہ پہنچاتا ہو اس کو چیلنج کرنا حکومت کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جرگہ اگر ایک امیدوار کے حق میں زبان کھول دے تو درجنوں پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ بدل سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں آج اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان علاقوں میں قانون سے زیادہ جرگے کی چلتی ہے، اسی لیے ریاست روایتی ڈھانچوں سے ٹکر لینے کے بجائے اکثر مفاہمت کر لیتی ہے۔ یہ حقیقت شاید تلخ ہے مگر ہے یہی۔ جرگہ جو کبھی انصاف دینے کے لیے وجود میں آیا تھا آج سیاستدانوں کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نتیجہ کئی فیصلے تعلق، طاقت یا مفاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ حق اور انسانیت کی بنیاد پر۔ اور قانون کیا کہتا ہے؟ 2019 میں قانون نے باقاعدہ طور پر اس طرح کے جرگوں کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، خاص طور پر وہ فیصلے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ عدلیہ نے واضح کہا تھا کہ کسی بھی جگہ کسی بھی شہری کا فیصلہ قانون کے بجائے کسی اور پلیٹ فارم پر نہیں ہو سکتا، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ فیصلے آج بھی ہو رہے ہیں، سرکاری افسر اکثر انہی جرگوں کی سفارشات پر عمل کر لیتے ہیں، گویا قانون کتابوں میں رہ گیا ہے اور رسم آج بھی گلیوں میں چل رہی ہے۔ تو آخر میں ہمارا سوال گھوم پھرا کر وہیں آ جاتا ہے، جب قانون موجود ہے تو اس کے باوجود بھی یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ خیر اب تک ہمیں جواب مل گیا ہے، سادہ مگر سنگین۔ جرگہ صرف ایک روایتی نظام نہیں بلکہ ایک سیاسی قوت ہے۔ ووٹ، حمایت، اثر سب کچھ اس کے پاس ہے، اور اسی لیے یہ صرف حکومت کی نہیں ہم سب کی جنگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم اور شعور کو فروغ دیں، روایت اور ثقافت کو بنیاد نہ بنائیں جب وہ انسانی حقوق کے خلاف جا رہی ہو، ایک دوسرے کی حمایت کریں، قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں۔ جیسے کہ فیض احمد فیض نے کہا، بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم اپنے لب کبھی بند نہ کریں، حق کی آواز دبنے نہ دیں۔ اگر ہم خاموش رہیں، آنکھیں بند کر لیں تو ظلم اپنے نام بدل کر روایت کا ٹھپا لگا کر نسلوں کو باندھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ظلم اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب معصوم خاموش رہتا ہے۔ اگر ہم بولیں، سنیں، جرگے کی جگہ قانون کو زندہ کریں، تبھی یہ روایت ختم ہو سکتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔